تعان کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، انہیں بتایا گیا کہ حضور کے لیے خاص ہے بکواس بن. کیا بتایا گیا؟ حضور کے لیے خاص ہے بکواس بن. میرا حبیب جو چاہے کرے. حبیب ہے نا، حبیب محبوب، محبوب جو چاہے کرے. بھئی آپ دنیا میں محبوب کیا ہے؟ ان کی محبوب ان کی بیوی ہوں گی، ممی بھی نہیں رہی ہیں. آپ کی محبوب، آپ کی تو بیوی نہیں ہوتی، آپ بیچ میں آتی پہ چل جاتی. آپ کی محبوب جو ہے آپ کی بیوی بھی ہوں گی، آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ کی محبوب. اب آپ نے محبوب کو کریڈٹ کارڈ دے دیا. کیا دے دیا؟ کریڈٹ کارڈ دے دیا. ابھی احمد رضا کے پاس لمٹ تھی بھائی 1 لاکھ روپے کریڈٹ کارڈ، بھابھی کو دے دیا. بھابھی سن رہی ہوں گی، بھابھی آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیا 1 لاکھ روپے. اب بھابھی نے کریڈٹ کارڈ کا 1 لاکھ میں لیں، 20,000 میں لیں، 30,000 میں لیں، 40,000 میں لیں، ان کی مرضی. یہ سوال نہیں کر سکتا. سوال کرے گا تو غلط کرے گا. تو محبوب کو پورا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے محبوب. کیونکہ کریڈٹ کارڈ تو محبوب کو کسی نے دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے نا محبوب کو. اب محبوب 4 کرے، 3 کرے، 2 کرے، 5 کرے، 6 کرے، 7 کرے، 8 کرے، 13 کرے، بولنے والا کون؟ بولنے والا کون؟ کوئی نہیں. اسی لیے ہمیں اس بات سے خاص طور پر جو رسول کے لیے کوئی بات خاص ہو، ہمیں اس بات سے ڈرنا. پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیا کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے. یہ بھی فرما دیا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے، کہ جو کچھ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے آپ تو وہی کرتے ہیں. تو بات ختم ہو. تو اسی لیے بات یہ کہ جب رسول کے لیے کوئی بات خاص ہے، جیسے کہ پہلے پیروکاروں نے یہ بات کہی اور بات لوگ کہتے رہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈرنا یہ چاہیے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھی آپ حقیقت میں والد نہیں تھے. متبنہ کا مسئلہ تھا، حقیقت میں آپ والد نہیں تھے، اور ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی. قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم حضور کے فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں مرد کہا جائے. انہوں نے بچپن میں ہی وفات پائی تھی، بچے تھے. بچے تھے وہ بچے تھے. قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم یہ بچے تھے، یہ بچے تھے، یہ مرد نہیں تھے. تھوڑی دیر کی سوچو، یہ بچے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کریم ناصح بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، نصیحت کرنے والے بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، واجب التوقیر بھی ہیں، واجب التعظیم بھی ہیں، واجب الاحترام بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر واجب الطاعہ بھی ہیں. واجب الطاعہ کہتے ہیں جن کی اطاعت کی جائے. واجب الطاعہ بھی ہیں جن کی اطاعت کی جائے. تو پھر یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی امت کے اس لحاظ سے وہ باپ کہلاتے ہیں. اب میں آ گیا ادھر، اس لحاظ سے باپ کہلاتے ہیں اور کسی لحاظ سے. شفیق ناصح واجب الاطاعت کہتے ہیں. چلیں واجب الطاعہ مشکل ورڈ ہو جائے گا، واجب الاطاعت کہتے ہیں. واجب الاطاعت شفیق ہیں، ناصح ہیں، واجب التوقیر ہیں. وتعزرہ وتوقرہ وتسبحہ بکرۃ واسیلا. پہلے اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، پھر میری تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وتعزرہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزرہ وتوقرہ وتسبحہ بکرۃ واسیلا. ہم نے آپ کو ان ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ، مبشر یعنی خوشخبری، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، چاہے میں بنو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزرہ، ایمان لانے کے بعد پہلے عزت کرو. وتعزرہ وتوقرہ، پھر توقیر کرو.
کیا کہنے پھر میرا ذکر کرو. جب یہ سب کام کر چکے ہو، میں دیکھ لوں سب تم نے کام کر لیے، پھر کرو تو سب بے ہو بکرت ہوا سیدھا، پھر میری تسبیح بیان کرو. اللہ اللہ. اب بتعزروا توقروا، عربی بڑی فصیح زبان ہے، تعظیم اور توقیر تو ایک ہی بات ہے. تو قرآن پھر دو باتیں کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تعظیم ایک ہی، تعظیم توقیر، تعظیم عظمت سے نکلا، توقیر عزت سے نکلا. نہیں عظمت بھی ہے عزت بھی ہے. وتعزروا وتوقروا، تو وتعزروا کا کیا مطلب ہے؟ وتعزروا کا مطلب ہے کہ تعظیم اس طرح کرو کہ یہ آخری نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعظیم اس طرح کرو کہ آخری نبی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں ہوں نا، پیچھے میں آ رہا ہوں نا، یہ خاتم النبی، کوئی اور نہیں آ رہا نا پیچھے. تعظیم اس طرح کرو کہ آخری نبی ہیں، اور توقیر اس طرح کرو جس طرح آخری نبی کی اطاعت کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی کہا گیا. پھر وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کیونکہ جب تم نے مان لیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی کی تعظیم کرنی ہے، اسی کی توقیر کرنی ہے، تو آؤ میری تسبیح بیان کرو، میں تمہیں جنت دلاؤں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت کی دعا کاسی یہ آیت کریمہ بھی کر رہی ہے. یہ کر رہی ہے نا. سبحان اللہ سبحان یہی اب اس میں جو بنیادی بات یہ کہ یعنی جب توقیر اور تعظیم کے لحاظ سے اور اطاعت کے لحاظ سے آپ اپنی امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مجھے کہنے دیجئے مکرم صاحب کہ امت کے جو آپ والد کہلاتے ہیں تو آپ کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے کہیں زیادہ بلند ہیں. جبھی صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی سبحان اللہ علیہ اللہ وسلم. سبحان اللہ. یا بے رسول شک اللہ. بے شک. بھائی کوئی اپنے ماں باپ قربان کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. مجھ سے کسی نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا باپ جھوٹا رسول سچا. ابھی بھی کہہ رہا ہوں شیخ لیاقت حسین صاحب آپ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اسی میں آپ کی عزت ہے کہ میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹا یہ جملہ کہہ رہا ہے، اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے، یہ جملہ اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے. رسول اللہ خوش ہوں گے آپ کی قبر کو کھول دیا جائے گا. میرا باپ جھوٹا، میرا نبی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے باپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی نہیں بولا. میرے باپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا نا. میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے، میرے باپ نے مجھے سکھایا، میرے باپ نے مجھے. لیکن اگر میرے نبی کی عزت کی بات آ رہی ہے اور نبی چاہتے ہیں کہ میری عزت کی بات کرو، کھل کر بات کرو، تو میں کہوں گا میرا باپ جھوٹا، میرا نبی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اللہ یہی حق بے شک. یہ بات ہے، بات سمجھ. تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس بات سے کہ وہ آپ کے اصلی باپ کے حقوق سے زیادہ ان کے، اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حقیقی والد ہیں. اس بات سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حقیقی والد ہیں، کیونکہ اس سے محبت سے امت حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی. امت حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی، اور حقیقی اولاد کے تمام احکام وراثت وغیرہ وہ ثابت تھوڑی ہوتے ہیں. اگر رسول سب کے حقیقی والد ہو جاتے تو وراثت کا کیا ہوتا؟ بے شک. تو حقیقی نہیں، لیکن حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر، حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر، جیسے کہ جب یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ آخر الانبیاء، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، نبوت آپ پر ختم ہو گئی. اب آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. بے شک. یہ میں نے توڑ کے سمجھا دیا. بے شک. سب ہو گئی بالکل. ہاں بس سمجھ لیں بات، نہیں مل سکتی. بے شک. کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، جب تشریف لائیں گے، تو وہ اگرچہ پہلے نبوت پا چکے ہیں، نبوت کا مزہ لے چکے ہیں. نبوت کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ سے مراد کوئی وہ مزے دنیاوی مزے، نبوت کا مزہ ہوتا ہے اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام کرنا، اللہ کی وحی کو اترنا. تو نبوت وہ پا چکے ہیں. اب نزول کے بعد وہ شریعت محمدیہ پر عادل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عادل ہوں گے، شریعت محمدیہ پہ نازل نہیں ہوں گے، عادل ہوں گے. واہ 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 واہ. لوگ کہتے ہیں شریعت محمدیہ پہ نازل ہوں گے، میں کہتا ہوں عادل ہوں گے. اتنے بڑے عادل ہوں گے شریعت محمدیہ پر کہ جب نماز کا وقت آئے گا
تو آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا. آپ پیچھے دیکھیں گے مہدی کہاں ہے, مہدی کہاں ہے, وہ بتایا جائے گا. مہدی پیچھے کہیں گے آپ آئیے, میں نماز نہیں پڑھا سکتا, میں عادل ہوں, نماز آپ پڑھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. نماز آپ پڑھائیں گے. میں تو شریعت محمدیہ پہ عادل ہوں, میں تو عادل, میں نماز نہیں پڑھا سکتا, میں نماز نہیں پڑھا سکتا. میں عیسیٰ ہوں, میں ابن مریم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابن مریم ہوں, میں نبی کی بشارت دینے والا ہوں. اللہ, میں آپ کے نبی کی بشارت دینے والا ہوں, آپ کے نانا جان کی بشارت دینے والا ہوں, لیکن میں نماز نہیں پڑھا سکتا. نماز تو وہی پڑھائے گا جو محمد کی نسل سے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں عادل ہوں, اس لیے میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. امام مہدی پوچھیں گے کیا بات کہنا چاہتے ہیں. میں عادل شریعت محمدیہ پر عادل ہوں, تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں جب نماز پڑھتا تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتا تھا, لیکن اب میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے نقطے بتاؤں آپ کو میں. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں. اور پھر نص قرآنی یہی ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں. کون ہے؟ پچھلے نبی. اور حضور سب سے آخری نبی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ پچھلے بھی ہیں, وہ آخری بھی ہیں, سبحان وہ پہلے بھی ہیں, وہ آخر بھی ہیں. جب اللہ اول و آخر ہے, اس کا محبوب, تو اس کا محبوب بھی دنیا میں کوئی محبوب بعد میں بناتا ہے؟ دنیا میں کوئی محبوب بعد میں بناتا ہے؟ پہلے اپنے آپ. اللہ تو تخلیق نہیں ہوا, نہیں ہوا, تخلیق ہوا, یہ عقیدہ ہے, نہیں ہو سکتا. اللہ کو کسی نے تخلیق کیا؟ نہیں کیا. اللہ کسی سے پیدا ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے. اللہ کی کوئی ماں ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا کوئی ہمسر ہے؟ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بات ختم ہو گئی. تو جب محبوب بھی ہوگا تو شروع سے ہوگا نا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب بھی ہوگا تو شروع سے ہوگا نا. جہاں سے ہماری عقل کہتی ہے کہ ازل شروع ہوا ہے, جہاں سے اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی تھا, 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 وہ بہت پہلے تھا. تو وہ جب سے تھا تب سے محبوب تھا. سبحان اللہ. اگر وہ اول و آخر ہے تو محبوب بھی اول و آخر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ ظاہر و باطن ہے تو محبوب بھی ظاہر و باطن ہے. اگر وہ رؤوف و رحیم ہے تو محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے. صلی اللہ. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. بات سمجھے؟ یہ بات سمجھے ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. 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 صدقے یا رسول اللہ. یہ ہے ختم نبوت. اور تم کیا ختم نبوت کی بات کرتے ہو؟ ہاں ہیں ہم پہرے دار ختم نبوت کے, ہر بندہ پہرے دار ہے ختم نبوت. ہماری فوج بھی ختم نبوت کی پہرے دار ہے. میری فوج کا ایک ایک سپاہی ختم نبوت کا پہرے دار ہے. فوج کو یہ نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. تاجدار فوجی نعرے لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد. ارے فوجوں کا تو نعرہ ہوتا ہے, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی. اس کے بعد اللہ بولتی ہے فوج, اس کے بعد اللہ بولتی ہے فوج. جب اللہ بولتی ہے فوج تو پھر اللہ بولتی ہے, پھر ابھی نندن کو واپس جانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے, آخر جملہ, جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن ہے, تو وہ جان لے کہ وہ منکر ختم نبوت ہے, وہ منکر نبوت ہے, وہ منکر رسول ہے, وہ منکر اسلام ہے, وہ منکر دین ہے, وہ منکر خدا ہے. صرف اس ایک بات کی وجہ سے بے شک وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. اس کا بے شک سب کچھ تباہ ہو گیا, کچھ نہیں بچا اس کے پاس. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. ہاں, یہ ہماری اساس ہے. اور اسی طرف
میرا سارا ذکر تھا، یہی ختم نبوت کی سبحان اللہ. بنیاد تھی. اور میں جناب مکرم علی خان صاحب، ایک ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں حضرت ماہر القادری صاحب. ماہر القادری صاحب جنت البقیع میں آرام فرمائے، پاکستانی شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن شاید اس نعت کی وجہ سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید اس نعت کی وجہ سے انہیں جنت البقیع میں یہ مقام ملا ہے مکرم علی خان، کیونکہ ختم نبوت پر حجت ہی انہوں نے قائم کی ہے اس کلام میں. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی، تاجدار ختم نبوت، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں ہوں، یہاں پر ٹرانسمیشن کر رہا ہوں. قومی اسمبلی میں ہوتا تو کہتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد جناب. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، رسول مجتبی کہیے. اور شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء. بھائی کیا کہہ رہے کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات آ جا رہی ہے. شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا اظہار ہے، ختم شریعت کا اظہار ہے. الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. واہ 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 واہ. کہیے، محبت کا تقاضا ابھی ہم نے محبوب کی بات بھی کی اور کہ محبوب خدا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑا. بس بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، رسول مجتبی کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، اور جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اب آپ جب پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اور پوری دنیا کو ایک بات بتائیں. 2007 میں آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ 2007 میں میں نے خواب دیکھا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ختم نبوت کی سپاہی ہوں گے، جو ہے ان کو چن لیا جائے گا ختم نبوت کے کام کے لیے. یہ میں نے دیکھا اور یہ 2007 میں دیکھا تھا، اس وقت میرا کوئی کام نہیں تھا. اور پھر یہی ہوا، آپ نے استعفیٰ دیا. اور انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے، ختم نبوت کا ہی کام کرنا ہے تم نے آگے. میں نے دیکھا ہے یہ، میں تو ابھی قرآن پڑھ کے، تم شاید مکے میں دیکھا. جی میں مکے. بسم اللہ. محمد کی نبوت دائرہ ہے، نور وحدت کا. محمد کی نبوت دائرہ ہے،
خدا کہیے اسی کو انتہا کہیے خدا کے بعد پس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول کیا پر وقت نہ تھوڑی کیا پر بہن نہ تھوڑی اور کیا پر بہن شیر پڑا تھا جو جنت البقیع میں جگہ میری ماہر القادری کو مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو ہی نہیں رکتے مدینہ یاد آتا ہے تو آنسو ہی نہیں رکتے میری آنکھوں کو ماہر چشمے آب بقا کہیے میری آنکھوں کو ماہر چشمے آب بقا کہیے پوری دنیا میں سب کہہ دیں رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے ارے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبی کہیے آخری ایک بات بتا کہ پھر میں آپ کو میں نے معراج کے موقع پر یہ بتایا تھا کہ میری زیارت ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساتھ تشریف لائے تھے حضرت بکر حضرت عمر حضرت سعید بن مسیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں نے آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائیں کیوں بتاؤں ظاہر ہے کہ سب بتانے کی نہیں ہے جو تھیں بتانے کی بتا دیں ایک بات اب بتا دیتا ہوں جو کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بتا دی جائے مجھ کو نہیں پتا یہ کیسے کہا گیا یا کیا کہا گیا رخصت رسول اللہ کب ہو گئے یہ مجھے نہیں پتا تھا میں دیکھ نہیں پایا انہیں رخصت ہوتے نہ میں حضرت عمر کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ پایا حضرت ابوبکر میرے پاس تھے اور انہوں نے میرے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا تھا یا ابا عبدالعزیز کیا کہا تھا میرا تو کوئی بیٹا عزیز نہیں ہے میرا تو ایک بیٹا احمد ہے ایک بیٹا دعا ہے تو کہا یا ابا عبدالعزیز خاتم النبیین بس یہ کہہ کر چلے گئے بس یہ کہہ کر چلے گئے اس کا مطلب وہاں سے چلے گئے خاتم النبیین بیٹا ہنسو نہیں یہاں کوئی اور بات ہو رہی ہے اگر آپ کو ہنسنا ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں یہاں رسول کی بات ہو رہی تو انہوں نے کہا یہاں بہت ٹھنڈا ہاتھ تھا دائیں بازو پہ رکھا جس طرف دھن سی تھی وہاں پر کوئی نہیں تھا ادھر سے آئے تھے کہا یا ابا عبدالعزیز خاتم النبیین بس یہ کہہ کر چلے گئے کہ یہاں سے اس کا مطلب یہ تھا کہ خاتم النبیین ہی زندگی بھر کر ابا عبدالعزیز مجھ کو نہیں پتا شاید میری ہونے والی اولاد کا نام عبدالعزیز ہی ہوگا شاید اس لیے شاید یا ابا عبدالعزیز انہوں نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کہا کس نے صداقت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سیدنا صدیق ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہاں بیٹا حسن احمد یہی تھا حسن احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ